ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے اپنے آپ کو جاننے کی؟ وہ اس لیے بیکاز یہ بات اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ایک انسان کو اور جانور کو فرق یہ ملا ہے کہ انسان اپنے اندر کھوجنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کائنات کے اندر کسی بھی وقت پلیس کر سکتا ہے. میں کائنات کا لفظ جان کے بولا ہے ورنہ دنیا کا لفظ بولنا بہت آسان تھا، مگر اس کے لیے جس طرح کی شعور کی ضرورت ہے وہ ٹین ایج میں اس لیے نہیں آ سکتی جو آپ دونوں نے پہلے کہا تھا تینوں نے کہ بچپن میں کیوں نہیں آ رہی تھی اس عمر میں کیوں آئی. بیکاز اس وقت آپ کے پاس اتنا ڈیٹا تھا ہی نہیں. جتنا زیادہ آپ عمر اس دنیا میں گزارتے ہیں اتنا زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس آنا شروع ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا خود ہی اسمبل ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے. کچھ ایسی ایکویشنز ہیں جو سالو ہو ہی نہیں رہی ہوتی آپ سے. سو وہ سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں ہر انسان کو. اب وہ ان کو سپریس کرتا رہے اور اتنا بزی رہے دنیا میں تو پھر تو ظاہر ہے اس کو کوئی آواز نہیں آئے گی، اور آئے گی بھی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب اس کو کسی اور چیز نے ڈسٹریکٹ کر دیا. وہ اتنی تیزی سے دنیا میں زندہ ہوگا کہ وہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا اپنے آپ سے بھی بات کرنے کا. مگر ابھی میں آپ کو ریکیپ کر کے تھوڑا سا جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو بتا دوں. فار ایگزامپل میں ایک مسلمان ہوں تو میں کسی ایک خاص گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. اب مجھے جو ڈیٹا چاہیے تھا وہ فیکٹس کا، حق کا ڈیٹا چاہیے تھا، سچائی چاہیے تھی مجھے تاکہ میں جلد از جلد اپنے آپ کو اکوپ کر سکوں. وہ تمام تر ہتھیار میرے پاس ہونے چاہیے، سوچ کے، عمل کے، اس مومنٹم کے کہ جس کے تھرو میں نے جس مقصد سے پیدا کیا گیا وہ مقصد پورا کر سکوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس بھی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اس گھرانے کے اندر پہلے سے کافی ساری باتیں بائسنس کے اندر اپنے اپنے اس حصار کو مضبوط کرنے کے لیے، جیسے میں کسی ایک فرقے میں پیدا ہوں، ظاہر ہے آپ تو بنے ہی سارے فرقے ہوئے. ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم بغیر فرقے بھی پیدا ہو، بغیر فرقے کے بھی نہیں اسلام سیکھتے. تو مجھے تو یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی بھی یہ جو سیرہ ہے وہ بھی کسی فرقے کی لینس سے ہی سنائی جاتی ہے. مجھے قرآن پاک بھی کسی فرقے کی لینس سے ہی سنایا جاتا ہے. مجھے تو دوسرے فرقے کی یا دوسرے کسی بھی اور نظریے کی اجازت تک نہیں ہوتی جب تک کہ میں خود مختار انسان بن کے خود نہیں کھولتا کتاب. مسلمانوں میں نہیں، پوری دنیا کے تمام گھروں میں 99% کتابیں ان کی اپنی ماں باپ کی مرضی سے رکھی گئی بھی ہوتی، اور وہ والی تمام تر کتابیں بین کی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ بچوں نے نہیں کبھی پڑھنی ہوتی. نہ بڑے ہو کے تو بالکل بھی نہیں پڑھتے، بیکاز وہ روزگار میں اتنے مصروف کر دیے جاتے کہ کسی اور کا نظریہ کیا تھا. فار ایگزامپل ابھی ہم اس وقت صرف سیرہ کی بات کرتے ہیں، تو جو سیرہ پڑھائی جاتی ہے ہمیں سیرہ اس طریقے سے اس لینس سے پڑھائی جاتی ہے. قرآن جو پڑھایا جاتا ہے وہ اسی لینس سے پڑھایا جاتا ہے کہ جس لینس سے ہم اس فرقے کو بھی مینٹین کریں، اس سوچ کو کہ جو ہمارے ماں باپ کی. میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اوپن سورس سے ڈیٹا نہیں لیتے، ہم ایک ایکیوٹ اور ایک بڑی مائنر سی ایک چھوٹی سی پائپ لائن سے ڈیٹا لیتے. میں نے آپ کو اسی لیے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی 1400 سال پہلے چلا جائے کسی بھی ایک ٹائم ٹریول کر کے اسی دماغ اور اسی نالج کے ساتھ اسی ماحول سے اٹھ کے وہ 1400 سال پہلے اچانک آنکھ کھلے تو کیا اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ کیا اس کو آزادی فیل ہوگی یا اس کو تنگی فیل ہوگی؟ ہماری جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے جو ہمارے پاس اس وقت ہماری سوچ بن چکی ہے، تو ہمیں لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہمیں بڑی تنگی محسوس ہوگی کہ ادھر ہر کام خود کرنا پڑتا ہے، ادھر کوئی بجلی نہیں ہے، ادھر کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، سب کچھ اس طرح کے معاملات ادھر نہیں ہیں جو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اپنے اوپر اس وقت ایجاد کر کے اپنے آپ کو آسان کر لیا ہوا ہے زندگی. حالانکہ اس کا بالکل برعکس پوائنٹ آف ویو ہے اگر کامن سینس سے بھی سوچے کوئی انسان، تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچے. کیونکہ ہمارے پر زیادہ تر جو بوجھ ہیں وہ ہمارے جسمانی زندگی کی لائف کو آسان کرنے کی کوششوں کی وجہ سے نہیں آئے، وہ ہمارے ذہنی بوجھ جو کہ ہمیں 1400 سال پہلے بالکل بھی نہیں ملنے. ہمیں کسی بھی لیول کے اوپر اس دور میں وہ مشکلات نہیں ہوں گی جو ابھی ہو رہی. آپ کو پڑھ کے ہی پتہ چلے گا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات کتابیں کھولنے کے بعد عیاں ہو جاتی ہے. جس نے بھی کھولی ہے، صرف میں نے نہیں، جس نے بھی کھولی اس کو عیاں ہو گئی کہ ہم نے یہ سارے کے سارے مسائل خود لکھ کے کتابوں میں اپنے بچوں کو تحفے میں دیے. اس کی مثال بہت آسان سی ہے کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھے کہ میں تو بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث تھا جب میں اپنے دور میں زندہ تھا، تو وہ پوچھیں گے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کیوں آپ نے اس سلسلے میں اپنے آپ کو ملوث کیا تھا، آپ نے اپنے اوپر آسانی کی بجائے مشکلات کیوں ڈالی تھی، تو شیعہ سنی کیوں ہوئے تھے. تو ہم ان کو بڑی ایکسپلینیشن دیں گے مگر ہمیں اس کی کاز نہیں پتہ چلے گی. ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک اوپینین دیں گے، کوئی کسی بھی قسم کا فیکٹ نہیں بتا سکیں گے بیکاز ہم تک فیکٹس پہنچے ہی نہیں. یہ آہستہ کر کے یہ پورا کا پورا پروسیس ہوا ہے. یہ کرسچنز کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ ایتھیسٹ دہریوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اس لیے ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دے دیا ہے سب سے بڑا قرآن پاک کا، ہمیں سب سے بڑا احسان کر دیا ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کا،
تو ہم اپنے آپ کو نا ٹائم پیریڈ میں نا دماغی طور پہ ہمیشہ 1400 سال پہلے لے کے جاتے ہیں کہ ہمارا جو انسٹرومنٹ ہے حق کو تلاش کرنے کا، ہر مسلمان کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے قریب کروں، مطلب میرا فرقہ، میرا مسلک، میرا منہج جو بھی ہے، میرے علماء کرام، بیسکلی تو ہماری یہی سائیکالوجی اور یہی ہمارا سیفٹی نیٹ ہوتا ہے۔ سائیکالوجی میں ہر انسان کے اللہ نے جو فطری سائیکالوجی نفسیات بنائی ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے یہ کنونسنگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے کہ ورنہ اس کی اسٹیم، اس کی نیچرل اسٹیم جو اللہ نے بنائی ہے، سیلف اسٹیم، وہ گوارا ہی نہیں کرتی اگر اس کو پتا ہو کہ میں تو حق پہ ہوں ہی نہیں۔ اس کو اپنے آپ کے اندر سیٹلمنٹ کے لیے یہ بات شورٹی کے ساتھ اپنے اوپر لاگو کروانی پڑتی ہے ہر انسان کو کہ ہاں میرے پاس بیسس آف ٹروتھ ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کی بتائی ہوئی اور ہم علم حاصل کرتے نہیں، اور اگر کرنا چاہیں بھی تو اب مجبوراً نہیں کر سکتے بیکاز ہم نے نوکری کرنی تھے، ہم نے سو ہر اور کام ہمارے اوپر لاگو ایسے کر دیے گئے ہیں جو کہ پلاسٹک لائف سٹائل کی تحفے ہیں ہمارے۔ سو مسئلہ اب یہ ہے کہ میں ایک خاص اینک، میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے جو کہ کسی نہ کسی نے دیا تھا، اور اس کے تھرو میں جو بھی چیز پڑھتا ہوں تو مجھے اسی چشمے کے تھرو ہی نظر آتی ہے، وہ اسی کو سیٹسفائی کرتے، وہ اصل میں اس حق کو سیٹسفائی نہیں کرتی۔ اس لیے میں خود شناسی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو حق کے قریب نہیں آیا ابھی تک۔ پہلے حق شناسی تو ہو پھر خود شناسی تک آؤں گا۔ میرے پاس تو ڈیٹا ہی پلیوٹیڈ آ رہا ہے، میں اس کے تھرو اپنے آپ کو بھی ری ڈیفائن کرتا رہتا ہوں، اور میں کرپٹ سے کرپٹ تر کی طرف کا سفر کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب تو مسلمان ایک مائنورٹی ہے پوری دنیا میں، بیکاز ہم تو جو اسلام پہ چلنا چاہتا ہے وہ تو بالکل ہی عجیب و غریب سی مخلوق ہے، بیکاز اب تو اسلام از اے ویری ویئرڈ ریلیجن، بیکاز دنیا پوری جو ہے وہ لبرلزم کی طرف اور ایک سیکولرزم کی طرف، اور میں اب یہ جان کے اس طرح کی ٹرمینالوجی بھی یوز کروں گا جن کے مطلب بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، مگر ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈ رہی ہے دنیا، زیادہ اسلام بھی نہ پریکٹس کرنا پڑے اور زیادہ دہریت بھی نہ پریکٹس کرنی پڑے، بس آپ کا بھی چلتا رہے کام، میرا بھی چلتا رہے کام، نہ لوگوں کو آپ سے نقصان ہو نہ ہمیں لوگوں سے نقصان ہو۔ یہ میں آپ کو مثال اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی سے پتہ چلے کہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسانی سطح کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو جب چرچ کو پوری طریقے سے انہوں نے مسمار کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھیا جو مذہب ہے نا، وہ مذہب آپ اپنے پاس ہی رکھ، اپنے فرد کا معاملہ ہے، جو باقی کی پوری دنیا کے نظام ہے وہ ہم خود چلائیں گے، جس کی میجورٹی کا رول ہوگا وہ اپنی میجورٹی کو پریکٹس کرے گا۔ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں ہم، اور ہم سب کے سب ڈیموکریسی لورز ہیں۔ اب ہمیں تو پیدائشی بتایا گیا کہ ڈیموکریسی سے اچھا کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ اب میں پولیٹیکل سائنس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں حق شناسی کی بات کر رہا ہوں اس وقت، سو غور سے سنیے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کرسچنس کی اسٹڈی کی میں کیوں اتنی زیادہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، کیونکہ بڑی ریسنٹ ہوئی ہے ہمارے ساتھ، یہ 1648 اور 1700 میں یہ پوری طریقے سے انہوں نے پھر بائبل کو بالکل اپنے گھر تک مقید کر دیا کہ گھر سے باہر نہیں آئے گا آپ کی کتاب کا معاملہ۔ جو بھی اسٹیٹ کام کرے گی، جو بھی کوئی نیشن کام کرے گی، وہ بائبل فرینڈلی تو ہوگا، اس کی بیسس بائبل نہیں ہو۔ اب پاکستان کے ساتھ بھی ہم تقریباً ایسے ہی کام کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی قانون بنے گا وہ قرارداد مقاصد کی بنا پہ بنے گا، قرارداد مقاصد آئین بنائے گی، آئین قانون بنائے گی۔ حالانکہ ہمارے سارے قوانین جو ہیں وہ کوئین وکٹوریا کے دور میں بنے ہوئے ہیں، ابھی تک لیس دین 1% امینڈمنٹ ہوئی ہے ہمارے پینل کوڈ میں۔ سو میں آپ کو اس لیے ایک کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پھر کنفیوژن کہاں سے کہاں تک، کتنی ڈیپ ہمارے خلیے کے اندر تک پہنچ جاتی ہے سائیت کرتی ہے۔ اب جب یورپ میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ کسی بھی طریقے سے، یہ بیچارے کے پاس موقع بھی نہیں ہوتا، اس کو یہ موقع مل ہی نہیں سکتا۔ اب انہوں نے دروازے اتنے پکے بند کر دیے 300 سال میں کہ اب ایک بچہ کرسچن پیدا ہو کے اپنی کرسچینٹی کو پوری طرح پریکٹس کرنا چاہے تو اس کو ایک پراپر لائف سٹائل کے طور پہ پک کرنی پڑتی ہے، جیسے ہم ڈاکٹر یا انجینئر بنتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بائبل پکڑنی پڑتی ہے۔ وہ اپنی عمومی زندگی کے اندر بائبل کو اپلائی نہیں کر سکتے بیکاز it's a specific certain peculiarly different field۔ یہ لائف الگ سے گزارنی ہے آپ نے، تب بائبل میں آئیں گے۔ آپ نے ریگولر لائف گزارنی ہے، آپ کو اس طرح کی اپرچونٹی ہم نہیں دیں گے۔ we are not going to put religion in your regular life۔ سو یہ تو بات سب کو پتا ہے، یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، بیکاز what they actually claim is کہ کرسچینٹی کا جو سب سے بڑا احسان کانسٹینٹین نے کیا تھا 325 AD میں، کہ چرچ کے اوپر معاملات دے دیے تھے سارے کے سارے قوانین کے اور سسٹم کے، اور اسٹیٹ کے اوپر، اور چرچ کو دے دیا تھا انہوں نے ریلیجن، کہ چرچ اسٹیٹ کے ساتھ کسی قسم کا پنگا نہیں کرے گا اور اسٹیٹ چرچ کے ساتھ نہیں کرے گی، مگر یہ معاملات جو نظام چلانے کا کام ہے وہ اسٹیٹ کا ہے، وہ بادشاہ سلامت کریں گے، وہ آپ کے پوپ نہیں کریں گے۔
سو اب جب یورپ میں جب بھی یہ 2020 میں آج جو بچہ پیدا ہوا ہے، آج جو فرانس میں بچہ پیدا ہوا ہے، جو جرمنی میں بچہ پیدا ہوا ہے، انگلینڈ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، اسپین میں ہوا ہے، those kids have absolutely no chance to understand what the word of God is. If they want to live on the life of the book, they will have to leave everything else. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہمارا جو سائیکولوجیکل پیرامیٹر ہے نا، ٹیکنیکلی وہ یورپ سے ہی آتا ہے. ہمارا سارا نظام یورپ کا ہی ہے. یورپ کا نہ صرف گفٹڈ ہے بلکہ ہم انفلوئنسڈ اور انسپائرڈ ادھر سے ہی. اب جب مسلمان کے گھر میں پاکستان میں بچہ پیدا ہوگا، آج جو بھی بچہ آج پیدا ہوا ہے، جو سمجھ لیں اس وقت آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھی ان کے پاس بھی یہ معاملات پورے کرنے کے لیے تقریباً وہی مسائل ہیں، سوائے اس کے کہ وہ والے سارے کے سارے دروازے ہم نے بند نہیں کیے. تھوڑے سے دروازے مطلب گنے چنے دروازے کھلے ہیں، باقی سارے دروازے ہم بھی بند کر چکے ہیں. تو اس لیے آپ میں سے جتنے بھی لوگ سیشن اٹینڈ کریں میرے سمیت، میں نے اپنے بچے کو کسی مولوی ٹریک پہ نہیں ڈالنا. ہم نے ان کو ڈاکٹر، انجینئر، بزنس، کمپیوٹر سائنسز، سو آن سو فورتھ دنیا کے ٹریک پہ رکھا. اور ہمیں سائیکولوجیکلی خود بھی پتا ہے کہ یہ دونوں الگ ٹریکس. اس لیے ہمارے بچے بھی ہمیشہ کچھ حدیثیں، کچھ آیتیں کوٹ کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی تو کرتے رہیں گے، مگر جب کبھی یہ والی سائیکولوجیکل فلٹر ٹیسٹ کریں گے اپنے اوپر کہ کیا میرے گھر پہ اگر نبی علیہ السلام آج تشریف لے آئیں تو کیا میرا لائف سٹائل اس قابل ہے کہ میں ان کو اپنے گھر کے اندر بھی لے کے آ سکوں، تو نہیں. اس کا آنسر عمومی طور پہ یہ ہوگا کہ نہیں، ہمارا گھر اس قابل نہیں. حالانکہ ہمارے اپنے جو اس وقت کے لیڈران ہیں، جن کی ہم لٹرلی پوجا ہی کرتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈران ہوں، چاہے وہ ریلیجیس اسپیکرز ہوں، چاہے وہ یہ کمپنی کے لیڈرز ہوں، بزنس کے لیڈرز ہوں، وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہمارے گھر وے مور پریزنٹیبل ٹو دیم ہوتے ہیں. ہمارے گھر تمام تر فرنیچر، بڑی اسکرینز، لیپ ٹاپس، سیل فونز، ہر چیز اسی طریقے سے مزین کی گئی ہے جو اس طرح کے دنیا کے لائف سٹائل کو پورا کرتی ہے. سو کیا ہم پھر دو الگ الگ سائیکالوجیز کو اکٹھا لے کے چلنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ تو ہاں جی بالکل 100% دو اکٹھی سائیکالوجی کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بچے کو ہم شروع میں ضرور بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، نبی علیہ السلام دنیا میں سرور کائنات، ہم ان کی امت میں ہیں، اور ہمارے الفا وہ ہیں، ہمارے الف سے یہ تک تمام تر جو ہستیوں کے سردار ہیں، تمام تر حق کا جو منبع ہیں، جو پیکر ہیں، وہ ان کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ بتاتے ہیں، ہمارا کام ہے، اور بالکل اچھی طرح کرتے ہیں. مگر جیسے ہی وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اسکول میں جانا شروع ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی لیول کے اوپر اپلیکیشن جو ہے نا میری لائف پہ نہیں ہونی. میری لائف پہ اپلیکیشن ہونی ہے بل گیٹس کی، میرے اسٹیو جابس کی، میرے اسکول کے پرنسپل کی فیسینیشن، میرے کلاس ٹیچر کی فیسینیشن، میرے ماں باپ کی فیسینیشن، ساری کی ساری جو ہے وہ کسی اور دور کی ہے. وہاں پہ نبی علیہ السلام نے بلکہ خاموشی کا نہیں بلکہ کئی دفعہ تو ان کو نہ کرنے کا بھی حدیث ہے کہ یہ کام نہیں کرنے. ہم تو بچہ نیچرلی بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ یا تو آپ ان کو ہیرو نہ بنائیں، اور اگر آپ ہیرو بناتے ہیں تو پھر ان کی پوری مانیں، اور اگر آپ ہیرو بنانے کے بعد ان کی مانی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے اصلی ہیرو کون ہے. اب اس وقت کا جو بچہ اس وقت جو 20th ایئر میں پہنچا ہے، 16 اور 20 سال کے قریب پہنچ چکا ہے، بچہ تو نہیں میں کہوں گا اس کو، بالغ اور پوری طرح ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے تھا اس کا اس وقت کا جو اصل میں جو فالوشپ کا سورس ہے وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے پلیس کرنا ہے. ان تمام بچوں کا اس وقت کا جو سائیکولوجیکل سورس ہے فالوشپ کی، وہ آئنسٹائن اور نیوٹن ہے. اور جس طریقے سے نبی علیہ السلام کو فالو کرنا چاہیے تھا، اسی طریقے سے دماغ کے جس حصے میں، ذہن کے جس حصے میں ہم ایک اپنے نبی کو، اور ہر امت اپنے نبی کو پلیس کرتی آئی ہے، آج کل کے سارے انسان اسی دماغ کے اسی حصے میں، اسی ذہن کے اسی خانے میں ان تمام سائنسدانوں کو رکھ کے بیٹھے ہیں. اس میں کوئی بری بات ہے نہیں، سامنے پیپر پہ تو کوئی بری بات نہیں، ہم نبی تو نہیں مانتے نیوٹن کو، مگر نفسیاتی طور پر ہم کبھی بھی اس حق تک نہیں پہنچ سکتے کہ جس کو ہم کلیم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں نہیں ہے، وہ بیسیکلی سائیکولوجیکلی ہم سے بہت زیادہ ہیلتھی ہے، وہ کم کنفیوزڈ ہے. ایک مسلمان بچہ زیادہ کنفیوزڈ ہے، اس کے اوپر سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بالکل نہیں ہے جو کہ یورپ میں پیدا ہوگا. اس کو تو دین دیا ہی نہیں کیا، ہمارے اوپر بتایا کیا کہ ہیرو کوئی اور ہے اور فالو کسی اور کو کرنا ہے. اب وہ کیسے کیوں نہ کنفیوز ہو، اس کا تو دماغ، ذہن جو ہے وہ پوری طریقے سے اس پہ گنجل پڑ چکے ہیں. تو خود شناسی تو بہت دور کی بات ہے نا، وہ چڑیا ہی کوئی اور ہے، وہ جنگل باغ ہی کوئی اور ہے، وہاں کا راستہ ہی کوئی اور ہے خود شناسی کا. ابھی حق شناسی کے دریا تو کراس کر لیں ہم پہلے. تو حق شناسی کے اندر جو ہم نے اتنا بڑا گنجل ڈال دیا ہوا ہے، اس وجہ سے ایک بچہ سائیکولوجیکلی ڈپریس ہوتا ہے. اور تمام مسلمان، جو بھی مسلمان ہے، چاہے مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ اسکول میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ خوشاب میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ انڈونیشیا میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان جیسے ہی اپنے آپ کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے دنیا میں، اسی وقت اس پہ ڈپریشن کا دورہ پڑتا ہے.
یہ ڈپریشن کے دورے یورپینز کو کیوں نہیں پڑتے؟ اس لیے نہیں کہ وہ گورے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ان کو انگریزی آتی ہے یا فرینچ آتی ہے، بالکل بھی نہیں، ان کو وہ کنفیوژن بچپن سے نہیں ملتی. یہ ایک ایز اے سائیکالوجسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام اس وقت ایک بیماری کا نام بن چکا ہے. لٹرلی سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو اسلام ایک بیماری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو فالو کرنے کے لیے نہیں، بس پتہ کرنے کے لیے، اور اتنی ڈیپ ایمبیڈمنٹ کرتے ہیں. الحمدللہ شکر ہے وہ تو کر رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ ضرور بتاتے ہیں ہم، مگر اس کو فالو کہیں پہ بھی نہیں کرتے. اب چونکہ ایسا ہی کسی بھی بندے کو بیمار کرنا ہو نا تو اس کے ساتھ ایسے ہی کام کرنے چاہیے. اگر نیتاً بیمار کرنا ہو تو اس کو بتایا کچھ جائے، اس کی حیثیت بہت بڑی کر کے بتایا جائے کسی بھی بندے کی، اور فالو ایگزیکٹلی اپوزٹ کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے بچوں کے کیا، بڑوں کے دماغ جو ہیں وہ اس وقت فارغ ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پوری طریقے سے کانشیس کر کے ہمیں سائیڈ پہ ہونا پڑے گا کہ یا تو واقعی میں مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر تو واقعی مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اس سے سوال جواب ہونے ہم سے، تو پھر تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ قربان کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. مگر اگر ہلکا پھلکا شک ہے کسی کو تو پھر وہ پوری دنیا کو انجوائے کرے. کیوں کنفیوز کر رہا ہے کسی کو؟ بیچارہ نہ دنیا کرے گا نہ آخرت کا. نبی علیہ السلام کی ہی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ بدقسمت وہ نہیں جس کو آخرت نہیں ملی، بدقسمت تو وہ ہے جس کو نہ آخرت ملی نہ دنیا ملی. یہ ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ ایٹ لیسٹ یہ ابو جہل اور فرعون دنیا میں تو عیاشی کرتے رہے، وہاں پہ تو دوزخ میں بھی مسلمانوں پہ یہ سارے فرعون ہنس رہے ہوں گے کہ یار تم تو کہیں کے بھی نہیں تھے نہ، ہم تو ایٹ لیسٹ دنیا میں تو عیاش تھے نہ، تم دنیا میں بھی غریب اور کمہار بیچارے ہر وقت ڈپریشن میں تھے اور آخر میں بھی دوزخ میں پائے گئے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو کہ اسلام کے آؤٹر سرکل کا مسئلہ ہے. مطلب اسلام میں کسی نے داخل ہونا ہونا تب یہ مسائل ہوتے ہیں. ہم تو پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود سینٹر آف اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمارے یہ مسائل. اس لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو، اسپیشلی بچے شادی سے پہلے پتا ہو کہ بھئی بچے پیدا کرنے ہاں تو کیا سکھائیں گے ان کو، کیا اگلا ٹریک ہوگا. 30 سال بعد میرا بیٹا لوگوں کو کنفیوز کرے گا، بڑا سی او بننے کے لیے پیسے مارا کرے گا لوگوں کے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پراؤڈ بھی فیل کرے گا کہ میں دیکھو میری یوٹیوب پہ ویڈیو چل رہی ہے کہ میں کتنے بڑا بلینئر ہو گیا ہوں. یا پھر وہ ایک ان نون لائف کے اندر بھی اتنا ہی اطمینان حاصل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے کیونکہ میں نے اس لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا کے وہ کام کرنے شروع کر دیے، یا پھر وہ کام کر کے میں ایک خاص لیول اچیو کر لیے جو کہ کسی انسان کو نہیں پتا. میں شہرت کے لیے کر ہی نہیں رہا، مگر فرشتوں کے ہاں میرے نام کے باقاعدہ جشن ہوتے ہیں آسمانوں میں، اور اس کو اس چیز کے اوپر نہ صرف اطمینان ہے بلکہ وہ لوگوں کو بھی اس راہ پہ لگا رہا ہے.